آپ سن رہے ہیں کتاب ہند پاک ڈائری، سب ہیڈنگ غیر حکیمانہ طریقہ۔ اس سلسلے میں دوسری مثال وہ ہے جو پاکستان کے ایک معروف لیڈر سردار شوکت حیات خان کی کتاب میں ملتی ہے۔ ان کی یہ کتاب لاہور سے اردو میں گم گشتہ قوم کے نام سے 460 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا انگریزی نام یہ ہے دی نیشن دیٹ لاسٹ اٹس سول۔ یہاں اس کتاب کا ایک اقتباس نقل کیا جاتا ہے۔ بعد میں کشمیر پر حملہ کے دوران جب ماؤنٹ بیٹن لاہور آیا، ایک ڈنر جس میں لیاقت گورنر، مودی اور پنجاب کے 4 وزیر موجود تھے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پٹیل کا پیغام پہنچایا۔ پٹیل جو ہندوستان کی ایک طاقتور شخصیت تھا، اس کا پیغام تھا کہ اس اصول کی پابندی کی جائے جو کانگریس اور مسلم لیگ کے مابین ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں طے پایا تھا، وہ یہ کہ ریاست اپنے باشندوں کی اکثریت اور سرحدوں کے ساتھ ملاپ کی بنا پر پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ الحاق کریں گی۔ پٹیل نے کہلایا کہ پاکستان کشمیر لے لے اور حیدرآباد دکن کا مطالبہ چھوڑ دے۔ یہاں پر ہندو آبادی کی اکثریت تھی اور جس کا پاکستان کے ساتھ زمینی یا سمندری ذریعے سے کوئی استحصال بھی نہ تھا۔ یہ پیغام دینے کے بعد ماؤنٹ بیٹن گورنمنٹ ہاؤس میں آرام کرنے چلا گیا۔ میں کشمیر آپریشن کا مکمل نگراں تھا۔ میں نے لیاقت علی کے پاس جا کر انہیں تجویز دی کہ ہندوستان کی فوج کشمیر میں داخل ہو چکی ہے، ہم قبائلیوں کی مدد سے اس کو باہر نکالنے اور کشمیر کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہاں تک کہ ہماری اس وقت کی فوج بھی اس کامیابی کے حصول میں شاید مددگار ثابت نہ ہو سکے گی، لہٰذا ہمیں پٹیل کی پیشکش کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ نواب زادہ نے میری جانب مڑ کر کہا، سردار صاحب، کیا میں پاگل ہو گیا ہوں کہ میں کشمیر کے پہاڑوں اور ٹیلوں کے بدلے ریاست حیدرآباد دکن کو چھوڑ دوں جو پنجاب سے بھی بڑی ریاست ہے؟ لیاقت علی خان کے اس رد عمل کو دیکھ کر میں تو سن ہو گیا کہ ہمارا وزیر اعظم ملکی جغرافیہ سے اتنا بے خبر تھا، اس کی ذہانت کا یہ معیار کہ وہ حیدرآباد دکن کو کشمیر پر ترجیح دے رہا تھا۔ یہ تو اہم کو کی جنت میں رہنے والی بات تھی۔ حیدرآباد کا حصول ایک سراب تھا جبکہ کشمیر مل رہا تھا۔ کشمیر کی پاکستان کے ساتھ اہمیت سے وہ قطعی واقف نہیں تھے۔ چنانچہ احتجاج کے طور پر میں نے کشمیر آپریشن کی نگرانی سے استعفیٰ دے دیا۔ پاکستانی لیڈر کے مذکورہ بیان کو اگر درست مان لیا جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیر کا مسئلہ مکمل طور پر اور یک طرفہ طور پر خود مسلم قیادت کا پیدا کیا ہوا ہے اور کسی کا نہیں۔ یہاں میں صرف یہ اضافہ کروں گا کہ فطرت کے مسلمہ قانون کے مطابق کسی شخص یا قوم کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنی غلطی کی قیمت دوسروں سے وصول کر سکے۔ اپنی غلطی کی قیمت آدمی کو بہرحال خود ادا کرنا پڑتی ہے اور یقینی طور پر پاکستان کا اس میں کوئی استثنا نہیں۔ سب ہیڈنگ حقیقت پسند بنیے۔ اپریل 1986 کے آخری ہفتے میں امرتسر میں کچھ سکھوں نے بطور خود آزاد خالصتان کے قیام کا اعلان کر دیا۔ عین اسی زمانے میں میں نے دہلی کے انگریزی اخبار ہندوستان ٹائمز میں ایک مضمون شائع کیا جس کا عنوان یہ تھا، حقیقت کا اعتراف۔ میرا یہ مضمون پنجاب اور کشمیر دونوں کے بارے میں تھا۔ میں نے پنجابیوں اور کشمیریوں دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ علیحدہ پنجاب اور علیحدہ کشمیر کی تحریکیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتیں، وہ حقیقت کی چٹان سے ٹکرانے کے ہم معنی ہیں۔ اس قسم کی کوشش سے کچھ لوگ اپنا سر تو توڑ سکتے ہیں مگر وہ صورتحال کو بدل نہیں سکتے۔ میں نے دونوں جگہ کے لوگوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ حقیقت پسندی سے کام لیں اور صورت موجودہ کو مان کر مثبت انداز میں اپنی زندگی کی تعمیر کریں۔ سکھ لوگ جلدی ہی معاملہ کو سمجھ گئے اور انہوں نے اس مسئلے پر اپنی متشددانہ تحریک ختم کر دی۔ کشمیر کے لوگ بھی یقینی طور پر آخری یہی راستہ اختیار کریں گے۔ اس فرق کا سبب غالباً یہ ہے کہ سکھ لوگوں کے پاس
اپنی تباہی کو جائز ثابت کرنے کے لیے کوئی شاندار نظریہ موجود نہ تھا، جبکہ دوسرے گروہ کے پاس ایسے شاندار نظریات موجود ہیں جن کے ذریعے وہ خودکشی کے عمل کو اسلامی شہادت جیسا خوبصورت عنوان دے سکے۔ اس سلسلے کا ایک تجربہ یہاں قابل ذکر ہے۔ 27 جنوری 1992 کا واقعہ ہے۔ کشمیر کے 2 تعلیم یافتہ مسلمان دہلی آئے اور مجھ سے ملاقات کی۔ یہ لوگ خود تو کسی جنگجو تنظیم کے باضابطہ ممبر نہیں تھے، مگر وہ کشمیر کی جنگجو تحریک کے پوری طرح حامی تھے۔ وہ عملی جنگجوانہ ہوتے ہوئے بھی پورے معنی میں فکری جنگجو تھے۔ گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی نام نہاد تحریک کشمیر کسی بھی اعتبار سے درست نہیں، وہ نہ جہاد ہے اور نہ اس سے اسلامی نظام قائم ہونے والا ہے، اور نہ علیحدگی کی کوئی معنویت ہے۔ اس کا نتیجہ بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہوں نے پرجوش طور پر اپنی موجودہ تحریک کی حمایت کی اور دعویٰ کیا کہ ہم جلد ہی ایک عظیم کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے میرے کہنے پر اپنے دستخط کے ساتھ حسب ذیل الفاظ میری ڈائری میں لکھے: ہندوستان سے علیحدگی کے بعد جو کشمیر بنے گا، انشاءاللہ وہ کشمیر اسلامی کشمیر ہوگا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی یہ بات بے بنیاد خوش فہمی کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے اندازے کتنے زیادہ بے حقیقت تھے۔ پھر میں نے اپنی ڈائری میں ان کے سامنے یہ الفاظ لکھے: بالفرض اگر کشمیر ہندوستان سے علیحدہ ہو تو اس کے بعد جو آزاد کشمیر یا پاکستانی کشمیر بنے گا وہ ایک برباد کشمیر ہوگا۔ کشمیریوں کے لیے چوائس ہندوستانی کشمیر یا پاکستانی کشمیر میں نہیں ہے، بلکہ ہندوستانی کشمیر یا برباد کشمیر میں ہے۔ اس واقعے پر اب 10 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس 10 سالہ تجربے نے آخری طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ مذکورہ کشمیری مجاہد کے الفاظ فرضی خوش فہمی کے سوا اور کچھ نہ تھے۔ اس کے برعکس میں نے جو کچھ اللہ کی توفیق سے کہا وہ آج ایک ناقابل انکار حقیقت بن چکا ہے۔ واقعات نے یہ ثابت کیا ہے کہ موجودہ حالات میں کشمیر کا فائدہ نہ آزاد کشمیر بننے میں ہے، نہ پاکستانی کشمیر بننے میں ہے۔ کشمیر کا فائدہ ہر اعتبار سے یہ ہے کہ وہ ہندوستان کا حصہ بن جائے اور ٹکراؤ کی پالیسی کو چھوڑ کر پرامن تعمیر کا طریقہ اختیار کر لے۔ کشمیر میں جو لوگ اپنے خیال کے مطابق جہاد کی تحریک چلا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اسلام پسند کہتے ہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ وہ اسلام پسند بننے سے پہلے حقیقت پسند بنے۔ اسلام کا قلعہ حقیقت کی سرزمین پر کھڑا ہوتا ہے۔ خوش فہمی کی زمین پر کوئی بھی قلعہ نہیں بن سکتا، نہ اسلام کا اور نہ ہی غیر اسلام کا۔ سب ہیڈنگ: سیاسی ٹکراؤ سے احتراز۔ دانش مند آدمی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ دانش مند انسان وہ ہے جو چیزوں کی اضافی حیثیت کو جانے۔ A wise man is he who knows the relative values of things۔ اس مقولہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ شاید کشمیر کے رہنماؤں میں کوئی بھی شخص نہیں جس کو اس مقولہ کے مطابق دانش مند کہا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اقدام کو جانا، مگر انہوں نے اپنے اقدام کے نتیجے کو نہیں جانا۔ اس معاملے کو قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں سمجھیے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کے نام اپنا خط بھیجا اور اس سے اطاعت کا مطالبہ کیا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ اس کا جواب جو ملکہ سبا نے دیا وہ قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ ملکہ سبا نے کہا کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہی یہ لوگ کریں گے۔ سورہ النمل آیت نمبر 34۔ قرآن میں یہ واقعہ جو نقل کیا گیا ہے اس سے ایک نہایت اہم حقیقت معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ طاقتور حکمراں سے ٹکراؤ کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ نتیجہ اگر منفی نکلتا ہو تو اعراض کیا جائے، نہ کہ ٹکراؤ۔ تجربہ بتاتا ہے کہ طاقتور حکمراں سے ٹکراؤ کا نتیجہ ہمیشہ الٹی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کے نتیجے میں
آبادیاں تباہ ہوتی ہیں اور عزت والے لوگوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیاسی ٹکراؤ کا یہ تباہ کن نتیجہ ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے، خود حکمراں کوئی بھی ہو اور خواہ وہ کوئی صالح انسان کیوں نہ ہو۔ طاقتور حکمراں سے ٹکراؤ ہر حال میں اس قابل ہے کہ اس سے بچا جائے۔ اگر کچھ لوگ اس نصیحت کی پرواہ نہ کریں اور وہ طاقتور حکمراں سے براہ راست ٹکرا جائیں تو اس کے بعد ان کے لیے جان و مال کی تباہی کی شکایت کرنا لا حاصل ہے۔ انہیں جاننا چاہیے کہ جو تباہی انہیں پیش آ رہی ہے وہ اصل ٹکراؤ کی قیمت ہے۔ جو لوگ اقتدار کے خلاف مسلح ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کریں ان کو بہرحال یہ قیمت دینی پڑے گی۔ اس دنیا میں یہ ممکن نہیں کہ غلطی کوئی ایک گروہ کرے اور اس کی قیمت کسی اور گروہ کی طرف سے ادا کی جائے۔ کشمیری لیڈروں اور پاکستانی لیڈروں کی طرف سے اکثر ایسے مضامین چھپتے ہیں جن کا عنوان ہوتا ہے زخمی شیر یا زخمی وادی وغیرہ۔ ان مضامین میں بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کی فوج کس طرح کشمیر کے لوگوں پر ظلم کر رہی ہے۔ اس قسم کی رپورٹیں ساری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں چھاپ کر شائع کی گئی ہیں، مگر عملاً ان کا کوئی بھی مثبت فائدہ نہیں۔ اس قسم کی تمام رپورٹیں بے فائدہ چیخ و پکار بن کر رہ گئیں۔ فریاد و احتجاج کی اس بے اثری کی شکایت کشمیریوں کو کسی اور سے کرنے کے بجائے خود اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ ان کشمیریوں کے لیے ملکہ سبا کے مذکورہ واقعہ میں بہت بڑا سبق ہے۔ ملکہ سبا نے یہ حکیمانہ پالیسی اختیار کی کہ فوجوں کے ظلم و ستم کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس کے برعکس کشمیریوں نے اپنی بے دانشی کے تحت فوجوں کو دعوت دی کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں اپنے تشدد کا نشانہ بنائیں۔ کشمیریوں نے آ بیل مجھے مار کا طریقہ اختیار کیا اور ملکہ سبا نے بیل سے اعراض کیا۔ یہی ایک جملے میں کشمیر کی پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ کشمیر کے لوگ آج جس مسئلے سے دوچار ہیں اس کے حل کا آغاز یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور قرآن میں بتائے ہوئے ملکہ سبا کے واقعہ سے سبق لے کر اپنی زندگی کی تعمیر کی از سر نو منصوبہ بندی کر دیں۔ اس کے سوا اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں۔ کشمیر کی ٹورسٹ انڈسٹری اپنے اندر بہت سے فوائد رکھتی تھی۔ اس کی بدولت تجارتی سرگرمیاں یہاں سال بھر جاری رہتی تھیں، مگر اب یہ حال ہے کہ وہاں کی ٹورسٹ انڈسٹری تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ ایک کشمیری نے کہا کہ اس ٹورسٹ انڈسٹری کی بدولت کشمیر کا یہ حال تھا کہ ہم پتھر لے کر سڑک پر بیٹھ جاتے تھے تو وہ بھی ایک قیمتی سودے کی طرح بکتا تھا، مگر آج یہ حال ہے کہ ہمارے سیب کا بھی کوئی خریدار نہیں۔ کشمیری عوام کے نام پر اٹھائی جانے والی اس تحریک کا کوئی فائدہ کشمیری عوام کو تو نہیں ملا، البتہ کشمیر کے نام نہاد لیڈروں کو ضرور اس کا فائدہ پہنچا۔ قرآن نے مومنین کو جو تعلیم دی ہے ان میں سے ایک یہ ہے، تم لوگ اس چیز پر غم نہ کرو جو تم سے کھویا گیا۔ قرآن نے مومنین کو جو تعلیم دی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم لوگ اس چیز پر غم نہ کرو جو تم سے کھویا گیا۔ یہ آیت دراصل فطرت کے اس قانون کو بتاتی ہے جو اللہ نے اس دنیا میں مقرر کیا ہے۔ اس قانون کے مطابق ہر انسان اور ہر گروہ کے ساتھ لازمی طور پر کھونے کا تجربہ پیش آتا ہے۔ کوئی بھی فرد یا قوم فطرت کے اس قانون سے مستثنیٰ نہیں۔ یہ اللہ کی اس حکمت تخلیق کا ایک جز ہے جس کے تحت اس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ کے قانون کو بدلنا کسی کے لیے ممکن نہیں، مگر اسی کے ساتھ فطرت کا دوسرا لازمی قانون یہ ہے کہ اس دنیا میں مواقع کبھی ختم نہ ہوں۔ اس دنیا میں جب بھی ایک موقع ختم ہوتا ہے تو فوراً ہی دوسرا موقع اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ آدمی کھوئے ہوئے موقع کو بھلائے اور نئے مواقع کو استعمال کرے۔ یہی آج کشمیریوں کو کرنا چاہیے۔ استحصالی لیڈر محرومیوں کے نام پر اپنی لیڈری چلاتا ہے۔ حقیقی لیڈر وہ ہے
جو یافت کے اصول پر اپنی تحریک چلائے، جو موانع کے بجائے مواقع کی نشاندہی کر کے اپنی قوم کو نئے مستقبل کا راستہ دکھائے۔ سب ہیڈنگ: امن اور انصاف۔ امن کے ساتھ آپ ابدی طور پر رہ سکتے ہیں، مگر جنگ آپ ابدی طور پر نہیں لڑ سکتے۔ کشمیری لیڈروں کو شاید اس آزمودہ تاریخی حقیقت کا علم نہیں۔ وہ اپنی بے نتیجہ جنگ کو مسلسل طور پر جاری رکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ یہ نتیجہ جنگ اب خودکش بمباری کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ خودکش بمباری کا نتیجہ جاپان نے دوسری جنگ عظیم میں ان کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ بڑے پیمانے پر استعمال کیا، مگر وہ مکمل طور پر ناکام رہا۔ دنیا میں کبھی کوئی بادشاہ بھی کسی جنگ کو ابدی طور پر جاری نہ رکھ سکا۔ پھر کشمیر کے کمزور عوام کس طرح اس بے نتیجہ جنگ کو ابدی طور پر جاری رکھ سکتے ہیں؟ مگر صحیح یہ ہوگا کہ کشمیر کے لوگ دانش مندی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے خود اپنے فیصلے کے تحت اس تباہ کن جنگ کا خاتمہ کر دیں۔ کشمیر کے ایک تعلیم یافتہ مسلمان سے بات ہوئی۔ میں نے کہا کہ کشمیر میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ امن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی امن چاہتے ہیں، مگر کون سا امن؟ امن وہ ہے جس کے ساتھ انصاف ملے۔ جس امن کے ساتھ انصاف شامل نہ ہو تو وہ صرف ظالموں کے لیے مفید ہے، نہ کہ مظلوموں کے لیے۔ میں نے کہا یہ سب سے زیادہ غمگین غلط فہمی ہے جس میں تمام دنیا کے مسلمان رہنما مبتلا ہیں۔ امن کی تعریف عدم جنگ سے کی جاتی ہے، اور یہ بالکل صحیح تعریف ہے۔ امن کبھی انصاف کے لیے نہیں ہوتا۔ امن صرف اس لیے ہوتا ہے کہ انصاف کے حصول کی کوشش کے لیے کارگر فضا حاصل ہو سکے۔ انصاف کبھی امن کا جز نہیں ہوتا۔ انصاف ہمیشہ امن کے بعد حاصل شدہ مواقع کو استعمال کرنے سے ملتا ہے، نہ کہ براہ راست ہنسی کو روک کر۔ یہی عقل کے مطابق بھی ہے، اور یہی اسلام کے مطابق بھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حدیبیہ کا امن معاہدہ کیا تو اس میں آپ کو صرف امن ملا تھا، انصاف نہیں ملا تھا۔ البتہ جب امن کے ذریعے معتدل حالات پیدا ہوئے تو آپ نے ان حالات میں عمل کر کے بعد کو انصاف بھی حاصل کر لیا۔ انصاف کبھی امن کا جز نہیں ہوتا۔ انصاف ہمیشہ امن کے بعد حاصل ہوتا ہے، نہ کہ براہ راست طور پر خود امن سے۔ کشمیر کی متشددانہ تحریک کے رہنماؤں سے بات کی جائے تو وہ ہمیشہ اور یکساں طور پر ایک بات کو دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ یہ کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی تجویزوں کی روشنی میں ہمارے معاملے کا فیصلہ کیا جائے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ کشمیر میں ریفرنڈم کرایا جائے۔ قانونی یا منطقی طور پر اس بات کا بے وزن ہونا اس وقت ہماری دنیا کو معلوم ہوگا جبکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان نے اپنے ایک دورہ کے درمیان اسلام آباد میں یہ اعلان کیا کہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کا ریزولوشن اب غیر متعلق ہو چکا ہے۔ تاہم اس سے قطع نظر میں ایک اصولی بات کہوں گا، وہ یہ کہ اپنا حق خود اپنی طاقت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرے کی طاقت کے زور پر کبھی کسی نے اپنا حق حاصل نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ قسم کا نظریہ صرف کسی خوش فہم انسان کے دماغ میں جگہ پا سکتا ہے۔ عالم واقعہ میں ایسے کسی نظریے کا وجود نہیں۔ اب کشمیریوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ تاریخ میں اپنا نام خوش فہم قوم کی حیثیت سے لکھوانا چاہتے ہیں یا حقیقت شناس قوم کی حیثیت سے۔